حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نوافل ایسے بتائے ہیں شب قدر کے لیے جو کہ گناہوں سے معافی کے لیے ہیں، دوزخ سے نجات کے لیے ہیں، پریشانی اور ہر جائز حاجت جو ہے وہ اس سے پوری ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جو 12 نوافل ہیں اس حوالے سے بتائیے گا۔ نوافل، یہ کثرت نوافل جو ہوتی ہے 12 ہوتے ہیں یا 14 ہوتے ہیں یا 100 نوافل پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں، یہ علماء نے ایک طریقہ کار وضع فرما دیا ہے مانگنے کے لیے، نیت کے لیے۔ آپ جس نیت سے مانگیں، جس طرح علماء نے وہ اپنے عبادات کی ہیں اور اس میں دوام اختیار کیا ہے، ان پر اللہ نے کرم کیا ہے، تو انہوں نے اپنے تجربے واضح کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں رکھ کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف مشغول رکھنا، ٹھیک ہے، کہ کسی بہانے سے انسان لالچی ہے نا، بے شک وہ لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو جب تک لالچ نہیں دو گے، لالچ دنیا میں بھی کوئی کام کرتا ہے تو لالچ، تو اسے یہ لالچ دیا جائے کہ یار تیری حاجتیں پوری ہوں گی، بھائی کسی بہانے سے وہ اللہ کے حضور جھکے گا تو صحیح، ٹھیک ہے۔ رزق مانگو تو رزق دے۔ میں تو کہتا ہوں جو روایت علامہ مسعود بن عبدالعزیز صاحب نے جو آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگو، تو یہ ساری عبادات کی جامع ہے، بے شک کہ بھائی اللہ اگر ناراض ہے تو اس سے بخشش مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، اور ایک اور چیز گناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ راضی ہو راضی جائے ہو گا، جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر جو تمہارا دل ہے وہ مانگو، وہ مانگو بھی، ٹھیک ہے۔ پہلے کوئی بھی ہے نا، قاعدہ ہے دنیا کا، ہم کسی سے تعلقات استوار کرنا چاہیں تو پہلے راضی کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اس کے بعد بھائی اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، تعلقات بناتے ہیں، بے شک بھائی اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہے آپ سے ناراض ہے تو آپ کو کوئی چیز دینے کے لیے، آپ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کے لیے بھی اگر آپ اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ لین دین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسے راضی کرنے کا سوچیں گے، دوست احباب کو ڈالیں گے، کسی بڑے سفید پوش کو ڈالیں گے، یار ہم اس کو ہم سے راضی کر لے، یا اس کی خود منت کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، تو جب وہ راضی ہو جائے گا تو کسی معاملات میں بھی آپ سے وہ تعلقات قائم کرنا اور آپ سے لین دین کرنے میں وہ راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ بھائی بھائی ہے، اگر آپ کا بڑا بھائی ہے تو آپ کو مثال کے طور پر پیسے چاہیے، اس سے 50,000 2,000 10,000 چاہیے، تو جب ناراض ہوگا تو وہ کہاں دے گا، لیکن جب آپ کی صلح ہو جائے گی تو پھر وہ دینے کے لیے تیار ہوگا، یار تو بھائی ہے، مشکل میں کام نہیں آؤں گا تو کون آئے گا، تو یہی قاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پہلے اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو، گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ جو کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، تو حال میں مستغفرن ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، تو پھر پہلے مغفرت مانگو، پہلے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو، جب وہ راضی ہو جائے گا، راضی ہونے میں دیر تو نہیں لگتی، وہ بڑا کریم ہے، بے شک بے شک، جو ہے نا تمہارے آنے میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک قدم آؤ میں 70 قدم تمہارے قریب آؤں، 70 قدم، ٹھیک بے ہے، شک، تو پہلے راضی کرو، جب راضی کر لو گے تو پھر کنجوسی کس بات کی، پھر اپنے لیے بھی مانگو، اپنے بھائی کے لیے بھی مانگو، اپنی بہن کے لیے بھی مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مانگو، خیش و اقارب کے لیے مانگو، تم ایسے سخی کے دروازے پہ کھڑے ہو، تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، سبحان اللہ، وہ اتنا سخی ہے، بھائی آج کا کوئی بادشاہ بھی ہے نا، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تمہیں یہ جواب ملے گا تو یہ دروازہ تاڑی کی تھا، بھائی تم نے یہ تاڑ لیا ہے، یہیں پہ ہی آ کے مانگتے ہو، لیکن مالک کہتا ہے تو نہ مانگے تو میں ناراض ہوتا ہوں، سبحان اللہ، میں تو اس بات میں ناراض ہوتا ہوں کہ تو مانگتا کیوں نہیں ہے، ایسا کوئی سخی ہے کہ جو مانگنے والے کا انتظار کرے، کہ وہ مانگنے والے کا انتظار کرے، تو آ تو صحیح یار، میری رحمتیں کھلی ہیں، میری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، میں تو اس بات پہ کہہ دوں گا کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے مانگ، دیتا ہے سبحان اللہ، ملک کا صدا، مانگ رے مانگ،
سبحان اللہ تیرا سبحان اللہ آنکھوں سے مشہور بھر جائے گا، بن سبحان کر اللہ۔ میرے آقا کا گدا مانگ رے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ رے سبحان اللہ۔ علامہ نیازی نے مانگنے کا طریقہ بھی جی بتا جی، دیا جی جی۔ کہ حضور کا نوکر بن کے مانگنا ہے۔ حضور کا نوکر سبحان اللہ۔ حضور کا غدار بن کے مانگے گا تو بارگاہ سب سے بڑے سخی کی بارگاہ سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ کا وفادار بن کے ملے گا تو رب کی رحمتیں تیرے لیے تجھے گھیر لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تعالیٰ فرماتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان اگر خلا ہے، اس خلا کے برابر بھی گناہ لے کے آئے گا تو ندامت کے آنسو ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا وفادار ہوگا تو میں اس خلا کے برابر رحمت اور بخشش لے کے تیرے پاس آ جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔